الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق، والصلاة والسلام على من أرسله هدى وبالاهتداء حقيق ونورا به الاقتداء يليق، وعلى آله وأصحابه الذين سعدوا في مناهج الصدق بالتصديق. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام کتبی تصدیقات کا درس الحمدللہ قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس وہی ہے فی قوت الجزئیہ لأنہ متى صدق قولنا الانسان فی خسر صدق بعض الانسان فی خسر وبالعکس۔ قال، اور مصنف نے کہا، وہی فی قوت الجزئیہ، محملہ جزئیہ کے قوت میں ہے۔ محملہ بالقوہ جزئیہ ہے۔ یہ عبارت محملہ بالقوہ جزئیہ ہے، سن کر کے ہی انداز بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی سوال کا جواب ہے۔ محملہ بالقوہ جزئیہ ہے، کسی سوال کا جواب ہے۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ قضیہ حملیہ کی 4 قسمیں ہیں: شخصیہ، طبعیہ، محملہ، محصورہ۔ مگر ان 4 قسموں میں سے صرف مناطقہ چوتھی قسم محصورہ سے بحث کرتے ہیں، باقی 3 قسموں سے بحث نہیں کرتے۔ 3 قسم سے شخصیہ سے بحث نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا موضوع شخص، مشخص، مخصوص، جزئی ہوتا ہے، اور مناطقہ جزئیات سے بحث نہیں کرتے۔ تو یہ بات تو سمجھ میں آئی کہ منطق میں شخصیہ سے کیوں نہیں بحث ہوتی۔ انہی 4 قسموں میں سے ایک قسم طبعیہ ہے۔ طبعیہ سے بھی مناطقہ بحث نہیں کرتے، اس لیے کہ بالاستقلال اس کا وجود نہیں ہے۔ یہ بات بھی سمجھ میں آئی۔ مگر رہ گیا محملہ۔ تو محملہ سے کیوں نہیں بحث کرتے جبکہ اس کا موضوع کلی ہوتا ہے اور حکم اس میں افراد پر ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ افراد کی مقدار کا اس میں بیان نہیں ہوتا ہے، مگر حکم تو افراد پر ہوتا ہے۔ تو جس طریقے سے محصورہ سے مناطقہ بحث کرتے ہیں، اسی طریقے سے محملہ سے بھی بحث کرنا چاہیے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اس کا موضوع جزئی ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ نفس طبیعت موضوع پر حکم ہے، بلکہ موضوع کلی ہے اور حکم افراد موضوع پر ہے۔ پھر تو مناطقہ کو محملہ سے گفتگو اور بحث کرنی چاہیے۔ اس سوال کا جواب دے رہے ہیں، الگ سے محملہ کے اعتبار کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ محملہ محصورہ کی جو ایک قسم جزئیہ ہے اس کے درجے میں ہے، بالقوہ جزئیہ ہے۔ بالقوہ جزئیہ ہے یعنی جزئیہ کو لازم ہے، تفصیل تو بھی آئے گی، جزئیہ کو لازم ہے، تو جزئیہ سے بحث محملہ سے بحث ہے۔ تو محملہ کلی طور پر نظر انداز نہیں کی گئی، چونکہ محملہ جزئیہ کے قوت میں ہے، محملہ بالقوہ جزئیہ ہے، تو محصورات سے بحث محملہ سے بحث ہو گئی۔ یہ سوال کا جواب ہے۔ وہی ہے فی قوت الجزئیہ، اور محملہ جزئیہ کے قوت میں ہے، جزئیہ کے قوت میں ہے، یعنی بالقوہ جزئیہ ہے، بالفعل جزئیہ نہیں ہے۔ محملہ بالقوہ جزئیہ ہے، بالفعل جزئیہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محملہ اور محصورہ میں سور اور عدم سور کا اختلاف ہے۔ سور نہیں ہے تو محملہ ہے، سور ہے تو محصورہ ہے۔ چونکہ سور نہیں ہے، سمجھ رہے، محملہ یہاں سور نہیں ہے، اس لیے
بالقوا محملہ جزئیہ ہے، بالفعل جزئیہ نہیں ہے۔ بالفعل جزئیہ ہونے کے لیے تو یہ چاہیے کہ جزئیہ کا سور ہونا چاہیے، اور ظاہر سی بات ہے کہ سور نہیں ہے، تو بالقوا محملہ کیا ہے؟ جزئیہ ہے۔ وہی ہے فی قوت الجزئیہ، اور محملہ جزئیہ کے قوت میں ہے، بالقوا جزئیہ ہے۔ اس لیے کہ جب ہمارا قول الانسان فی خسر صادق آئے گا تو بعض الانسان فی خسر بھی صادق آئے گا، اور اس کے برعکس یعنی جب بعض الانسان فی خسر صادق آئے گا تو ہمارا قول الانسان فی خسر بھی صادق آئے گا۔ اس کی شرح عقول میں آ رہی ہے، اس لیے میں اس پر بس کرتا ہوں۔ اقول المحملہ فی قوت الجزئیہ، شارح کہتے ہیں کہ محملہ اولاً اشارہ کیا ہے کہ ضمیر کا مرجع محملہ ہے۔ محملہ جزئیہ کی قوت میں ہے، یعنی بالقوا جزئیہ ہے۔ بہی معنی کہ یہ دونوں محملہ اور جزئیہ ایک دوسرے کو لازم ہے۔ محملہ اور جزئیہ میں تلازم ہے۔ تلازم ہے کیوں؟ تلازم ہے کیونکہ جب ایک صادق آئے گا تو دوسرا صادق آئے گا، جب دوسرا صادق آئے گا تو پہلا صادق آئے گا، تو تلازم فی الصدق ہے۔ جب محملہ صادق آئے گا تو جزئیہ صادق آئے گا، اور جب جزئیہ صادق آئے گا تو محملہ صادق آئے گا۔ اس لیے کہ جب محملہ صادق آئے گا تو جزئیہ صادق آئے گا بالعکس، اور اس کے برعکس بھی ہے کہ جب جزئیہ صادق آئے گا تو محملہ بھی صادق آئے گا۔ فَإِنَّهُ إِذَا صَدَقَ قَوْلُنَا الْإِنسَانُ فِي خُسْرٍ صَدَقَ بَعْضُ الْإِنسَانِ فِي خُسْرٍ۔ تو دو دعویٰ ہے، جب محملہ صادق آئے گا تو جزئیہ بھی صادق آئے گا۔ آپ دونوں کے مفہوم پر نظر کیجئے۔ محملہ میں افراد موضوع پر حکم ہوتا، موضوع کے افراد کی مقدار کا بیان نہیں ہوتا۔ جزئیہ میں بھی افراد موضوع پر حکم ہوتا ہے، افراد موضوع پر حکم ہوتا، ہاں بعض افراد موضوع پر حکم ہوتا ہے۔ تو جب محملہ صادق آئے گا جزئیہ صادق آئے گا، یعنی جب حکم علی الافراد مطلقاً صادق آئے گا تو حکم علی بعض الافراد بھی صادق آئے گا۔ بلفظ دیگر جب یہ صادق آئے گا الانسان فی خسر، تو یقیناً بعض الانسان فی خسر بھی صادق آئے گا۔ کیونکہ الانسان فی خسر، انسان خسارے میں ہے، خسارے میں ہونے کا حکم انسان کے افراد پر ہے۔ تو اب یہ حکم جو انسان کے افراد پر ہے، یا تو کل افراد پر یہ حکم ہوگا یا بعض افراد پر حکم ہوگا۔ اگر کل افراد پر حکم ہو تو بھی جزئیہ صادق آئے گا، کیونکہ جب حکم کا ثبوت ہر ایک فرد کے لیے ہوگا تو بعض فرد کے لیے بھی ہوگا۔ تو اگر کل افراد پر حکم صادق آئے گا تو بھی بعض افراد پر حکم صادق آئے گا، یعنی تو بھی جزئیہ صادق آئے گا۔ اگر بعض افراد پر حکم ہوگا تو بھی جزئیہ صادق آئے گا، کیونکہ جزئیہ میں یہی ہوتا کہ حکم علی بعض الافراد ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جب محملہ صادق آئے گا تو جزئیہ بھی صادق آئے گا۔ یہ پہلا دعویٰ ہوا اور اس کے دلیل ہوئی۔ اسی طریقے سے دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ جب جزئیہ صادق آئے گا تو محملہ بھی صادق آئے گا۔ جزئیہ میں کیا ہوتا ہے؟ حکم علی بعض الافراد حکم ہوتا ہے۔ اگر جزئیہ موجبہ ہے تو محمول کا ثبوت ہوتا ہے موضوع کے بعض افراد کے لیے۔ جب محمول کا ثبوت بعض افراد کے لیے ہوگا تو یقیناً مطلقاً افراد کے لیے بھی ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب جزئیہ صادق آئے گا تب محملہ بھی صادق آئے گا۔ دونوں دعویٰ ثابت ہو جانے کے بعد یہ بات ثابت ہو گئی کہ محملہ اور جزئیہ میں تلازم ہے۔ جب ایک صادق آئے گا تو دوسرا صادق آئے گا، اور جب دوسرا صادق آئے گا تو پہلا صادق بھی آئے گا۔ یہ جو تلازم ہے تلازم فی الصدق ہے۔
پھر سے دیکھیے، محملہ جزئیہ کی قوت میں ہے، بئی معنی کہ یہ دونوں محملہ اور جزئیہ، ان دونوں میں تلازم ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کو متلازم ہے۔ کیونکہ جب محملہ صادق آئے گا تو جزئیہ بھی صادق آئے گا، وبالعکس، اور اس کے برعکس کہ جب جزئیہ صادق آئے گا تو محملہ بھی صادق آئے گا۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ إِذَا صَدَقَ قَوْلُنَا الْإِنسَانُ فِي خُسْرٍ، کیونکہ جب ہمارا قول الانسان فی خسر جو محملہ ہے یہ صادق آئے گا تو ہمارا قول بعض الانسان فی خسر بھی صادق آئے گا، اور یہ جزئیہ ہے۔ اور برعکس، اور اس کے برعکس کہ جب محملہ صادق آئے گا تو جزئیہ صادق آئے گا، اور اس کے برعکس بھی ہے، یعنی جب جزئیہ صادق آئے گا تو محملہ صادق آئے گا۔ اما انہو، لیکن پہلا دعویٰ کہ جب محملہ صادق آئے گا تو جزئیہ صادق آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکم محملہ میں، پہلا دعویٰ یہ ہے کہ جب محملہ صادق آئے گا تو جزئیہ صادق آئے گا، اس لیے کہ حکم محملہ میں موضوع کے افراد پر ہوتا ہے۔ وَمَتَى صَدَقَ الْحُكْمُ عَلَى أَفْرَادِ الْمَوْضُوع، کہ حکم محملہ میں موضوع کے افراد پر ہوتا، تو جب حکم افراد موضوع پر صادق آئے گا، حکم افراد موضوع پر صادق آئے گا تو اب وہ حکم یا تو تمام افراد پر صادق آئے گا یا بعض افراد پر صادق آئے گا۔ میں اس کو بیان کر چکا، بہر دو تقدیر حکم بعض افراد پر صادق آئے گا اور یہی جزئی ہے، تو پتہ یہ چلا کہ جب محملہ صادق آئے گا تو جزئیہ بھی صادق آئے گا۔ دوسرا دعویٰ کہ جب جزئیہ صادق آئے گا تو محملہ بھی صادق آئے گا، یہ بھی ثابت ہے، اس لیے کہ جب حکم علی بعض الافراد صادق آئے گا یعنی جزئیہ صادق آئے گا، کیونکہ جزئیہ میں حکم بعض افراد پر ہوتا ہے، کیونکہ جب حکم علی بعض الافراد صادق آئے گا تو حکم افراد پر مطلقاً بھی صادق آئے گا، اور یہ محملہ ہے، یہ کیا ہے؟ محملہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ جب جزئیہ صادق آئے گا تو محملہ بھی صادق آئے گا، تو یہ بات ثابت ہوئی کہ ان دونوں میں محملہ اور جزئیہ میں تلازم ہے۔ قال البحث الثانی فی تحقیق المحصورات الاربع، مصنف نے کہا، ماتن نے کہا کہ دوسری بحث محصورات اربع کی تحقیق میں، یہ دوسری بحث کیا تعلق ہے؟ تو تصدیقات کی ابتدا مقالہ ثانیہ سے ہے، اور مقالہ ثانیہ اس کتاب یعنی شمسیہ کا تیسرا مستقل جز ہے۔ پہلا جز مقدمہ، دوسرا جز مقالہ اولیٰ، اس کو ہم چھوڑ کر کے نکلے ہیں، اور تیسرا جز مقالہ ثانیہ۔ تو مقالہ ثانیہ رسالہ شمسیہ کا تیسرا جز ہے۔ مقالہ ثانیہ میں آپ نے سنا کہ مقالہ ثانیہ میں ایک مقدمہ اور 3 فصلیں ہیں۔ کیا مطلب؟ مقالہ ثانیہ ایک مقدمہ اور 3 فصلوں پر مشتمل ہے۔ مقالہ ثانیہ ایک مقدمہ اور 3 فصلوں کا نام ہے۔ مقدمہ کا بیان تو گزر چکا، قضیہ کی تعریف اور اس کے اقسام اولیہ کے بیان میں تھا۔ تو مقالہ ثانیہ میں ایک مقدمہ ہے اور 3 فصلیں ہیں۔ 3 فصلوں میں سے پہلی فصل کس کے بیان میں ہے؟ حملیہ کے بیان میں۔ 3 فصلوں میں سے پہلی فصل حملیہ کے بیان میں، اور پہلی فصل جو حملیہ کے بیان میں ہے، اس پہلی فصل میں 4 مباحث ہیں۔ پہلی فصل میں کتنے مباحث ہیں؟ 4 مباحث ہیں۔ پہلی بحث حملیہ کے اجزاء اور اقسام کے بیان میں، وہ ابھی گزری۔ اب دوسری بحث، یہ دوسری بحث ہے، البحث الثانی۔ دوسری بحث کس کے بیان میں ہے؟ محصورات اربع کے بیان میں۔ تو آپ نے دیکھا کہ فصل اول میں کل 4 مباحث ہیں،
فصل اول ہی میں ہم ابھی چل رہے ہیں، فصل اول ہی میں ہم ہیں، تو فصل اول میں 4 مباحث ہیں۔ پہلی بحث ہم لیا کہ اجزاء اور اقسام میں، اور دوسری بحث محصورات اربع کی تحقیق میں۔ محصورات اربع پچھلے سبق میں جس کا نام آپ نے سنا، اور محصورات اربع وہ کون ہیں؟ پچھلے سبق میں معلوم ہوا موجبہ کلیہ، موجبہ جزیہ، سالبہ کلیہ، سالبہ جزیہ، یہی محصورات اربع ہیں، یہی محصورات اربع ہیں۔ تو دوسری بحث محصورات اربع کی تحقیق میں۔ مصنف کہتے ہیں البحث الثانی فی تحقیق المحصورات الاربع، دوسری بحث محصورات اربع کی تحقیق میں ہے۔ قولنا کل جیب یستعمل تارۃ بحسب الحقیقت، یہاں متن میں ہم صرف ترجمہ پر اختصار کرتے کیونکہ شرح میں پوری تفصیل آ رہی ہے، وہیں ہم تفصیل میں جائیں گے۔ ہمارا قول کلو جیب ہے، یہ کبھی حقیقت کے اعتبار سے مستعمل ہوتا ہے، حقیقت کے اعتبار سے مستعمل ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے کلو جیب کا کل ما لو وجد کان جے من الافراد الممکنہ فهو بحیث لو وجد کان بے، یہ معنی ہوتا یعنی کل ما ہوا ملزوم جے، ہر وہ فرد جو جے کا ملزوم ہے وہ بے کا ملزوم ہے۔ تو ہمارا قول کلو جیب ہے کبھی حقیقت کے اعتبار سے مستعمل ہوتا اور کبھی خارج کے اعتبار سے مستعمل ہوتا۔ حقیقت کے اعتبار سے مستعمل ہو تو ہم اپنے قول کلو جیب کو حقیقیہ کہتے ہیں، اور خارج کے اعتبار سے مستعمل ہو تو ہم اپنے قول کلو جیب کو خارجیہ کہتے ہیں۔ تو کبھی خارج کے اعتبار سے مستعمل ہوتا ہے، خارج کے اعتبار سے کلو جیب مستعمل ہو تو اس وقت اس کا معنی کیا ہوتا ہے کلو جیب کا؟ کلو جے فی الخارج، جو بھی فرد خارج میں جے ہو، جو بھی فرد خارج میں جے ہو، جو بھی فرد خارج میں جے ہو، جے جائے کہ حکم لگانے کی حالت میں وہ جے ہو، یا حکم لگانے سے پہلے جے ہو، یا حکم لگانے کے بعد جے ہو، فہو بے، تو وہ بے ہے خارج میں۔ تو اتنی سی ابھی جو گفتگو گزری، اس گفتگو کا نچوڑ اور حاصل یہ کہ ہمارا قول کلو جیب یہ مستعمل ہوتا ہے کبھی حقیقت کے اعتبار سے، اگر ایسا ہو تو ہم اپنے قول کلو جیب کو حقیقیہ کہیں گے، حقیقیہ کہیں گے، اور جب یہ حقیقیہ ہو تو کلو جیب کا معنی ہوگا کل ما لو وجد کان جے من الافراد الممکنہ فهو بحیث لو وجد کان بے۔ اور ہمارا یہی قول کبھی خارج کے اعتبار سے مستعمل ہوتا، خارج کے اعتبار سے مستعمل ہو تو ہم اپنے اس قول کو خارجیہ کہتے ہیں۔ اگر یہ خارجیہ ہو تو ہمارے قول کلو جیب کا معنی یہ ہے کہ ہر وہ فرد جو خارج میں جے ہو، ہر وہ فرد جو خارج میں جے ہے، ہر وہ فرد جو خارج میں جے ہے وہ خارج میں بے ہے۔ اب فرد کا جے ہونا یہ حکم لگانے کی حالت میں، با کا حکم لگانے کی حالت میں ہو، یا اس سے پہلے ہو یا اس کے بعد ہو، بہرحال اگر یہ خارجیہ ہے تو معنی یہ ہوتا کہ جو بھی جے ہو وہ خارج میں بے ہے۔ اقول قد عرفت ان للحملیہ طرفین، آپ کو معلوم ہو چکا، آپ نے جان لیا کہ قضیے حملیہ کے 2 طرف ہوتے ہیں۔ 2 طرف میں سے ایک محکوم علیہ جس کو موضوع کہا جاتا ہے، اور دوسرا طرف محکوم بھی ہے جس کو محمول کہا جاتا۔ تو یہ بات واضح ہے، اس کو آپ پہچان چکے کہ قضیے حملیہ کے 2 طرف ہوتے ہیں،
دو طرف میں سے ایک طرف محکوم علیہ ہے جس کو موضوع کہا جاتا، اور ایک طرف محکوم بھی ہے جسے محمول کہا جاتا۔ جیسے کل انسان حیوان میں ایک طرف انسان ہے، ایک قضیہ حملیہ ہے، اس کا ایک طرف انسان ہے، دوسرا طرف حیوان ہے۔ یہ طرف جو انسان ہے یہ محکوم علیہ ہے، کیونکہ حیوانیت کا حکم اس پر ہے۔ محکوم علیہ کو موضوع کہا جاتا اور محکوم بہ کو معمول کہا جاتا۔ یہ بات تو جانی پہچانی ہے کہ قضیہ حملیہ کے دو طرف ہیں، ایک طرف کو موضوع اور دوسری طرف کو محمول کہا جاتا۔ آگے فَاعْلَمْ أَنَّ عَادَةَ الْقَوْمِ قَدْ جَرَتْ بِأَنَّهُمْ يُعَبِّرُونَ عَنِ الْمَوْضُوعِ بَجَاءَ وَعَنِ الْمَحْمُولِ بَبَاءَ۔ تو یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ قضیہ حملیہ کے دو طرف ہوتے ہیں، ایک طرف کو موضوع اور دوسرے طرف کو معمول کہا جاتا۔ تو یہ بھی آپ معلوم کر لیجئے، یہ بھی جان لیجئے کہ مناطقہ کی عادت بنی ہوئی ہے، مناطقہ کی عادت بنی ہوئی ہے۔ کس بات پر عادت بنی ہوئی ہے کہ مناطقہ موضوع کی تعبیر جے اور محمول کی تعبیر مناطقہ بہ سے کرتے ہیں۔ یہ مناطقہ کی عادت بنی ہوئی ہے۔ ایسا مناطقہ کیوں کرتے ہیں؟ موضوع کی تعبیر جیسے اور محمول کی تعبیر بہ سے ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کی وجہ شارح بیان کر رہے ہیں کہ اختصار کے لیے اور انحصار کے وہم کو دور کرنے کے لیے وجہ اس کی بیان کریں گے۔ تو مناطقہ موضوع کی تعبیر جے اور محمول کی تعبیر بہ سے کرتے ہیں۔ تو جب انہوں کلو جیبہ کہتے ہیں تو گویا کہ یہ کہہ دیتے ہیں، انہوں نے جب کلو جیبہ کہا تو گویا کہ انہوں نے کہہ دیا کلو موضوع محمول، یعنی موضوع کی تعبیر جیسے اور محمول کی تعبیر بہ سے کرنے کی ان کی عادت بنی ہوئی ہے۔ سوال، یہ تو بتایا کہ اختصار کے لیے، اور یہ صحیح ہے کہ کلو جیبہ کلو انسان حیوان سے مختصر ہے، اور یہ واضح ہے، یہاں کسی دلیل کی بھی ضرورت نہیں۔ تو سوال یہ کہ مقصد اختصار ہی تھا، تو انہی دو حرف جیبہ کا کیوں انتخاب ہوا؟ حروف ہجائیہ ہی میں سے دو حرف کا انتخاب کرنا تھا، ایک کا انتخاب کرنا تھا موضوع کی تعبیر کے لیے، دوسرے کا انتخاب کرنا تھا محمول کی تعبیر کے لیے۔ تو حروف ہجائیہ میں جیبہ کے سوا بہت سارے حروف ہیں، انہی دونوں کا انتخاب کیوں ہوا؟ تو اس کے جواب میں یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو، حروف ہجائیہ کی ابتدا جہاں سے ہوتی ہے تو پہلا حرف الف ہے، اور الف ساکن ہوتی ہے۔ یہ اپنے ساکن ہونے کی وجہ سے ناقابل تلفظ ہے، اس لیے الف تو لیے جانے کے قابل نہیں ہے، اسی وجہ سے الف کو ترک کر دیا۔ اس کے بعد جو پہلا حرف بچا ہے وہ با ہے، پہلا حرف جو بچا ہے وہ با ہے، تو با کا انہوں نے انتخاب کر لیا۔ یہ بات ٹھیک ہے۔ بعدہ تا اور ثا یہ خط میں چونکہ با کے مشابہ ہیں، تو اس مشابہت کی وجہ سے بھی تا اور ثا قابل قبول نہیں ہے،
کیونکہ شبہ ہوتا رہے گا، شبہ ہوتا رہے گا، خط میں مشابہ ہے، صورت میں مشابہ ہے، تا اور سا با کے مشابہ ہے، تو یہ بھی لیے جانے کے قابل نہیں۔ اس کے بعد حروف ہجائیہ میں سے جو حرف رہتا ہے تو وہ جیم ہے، اس لیے مناطقہ حروف ہجائیہ میں سے با اور جا، جیم، با اور جیم کا انتخاب کیے موضوع اور محمول کی تعبیر کے لیے، بعد انتخاب کے ترتیب کو پلٹ دیے۔ بعد انتخاب کے کیا کیے؟ ترتیب کو پلٹ دیے، یعنی حروف ہجائیہ میں ترتیب یہ ہے کہ با پہلے ہے اور جیم بعد میں ہے، یہ حروف ہجائیہ کی ترتیب ہے۔ مگر مناطقہ نے جب ان دونوں کا انتخاب کیا موضوع اور محمول کی تعبیر کے لیے تو ترتیب کو پلٹ کر کے جیبہ کر دیا۔ کیوں کر دیا جیبہ؟ یہ ایک سوال۔ حروف ہجائیہ کی ترتیب میں با پہلے ہے، جیم بعد میں ہے، تو ان کو بھی ایسے ہی رکھنا چاہیے تاکہ وضع جو ہے حروف ہجائیہ کے موافق ہو جائے، ان کو بھی ایسا کرنا چاہیے، مگر انہوں نے ترتیب کو پلٹ دیا۔ کیا وجہ ہے؟ یہ سوال ہے۔ اس سوال کے جواب دینے کی اس سوال کا جواب مناطقہ نے مختلف طریقے سے دیا ہے، مگر جتنے بھی جوابات اس سوال کے دیے گئے، اصل سوال یہ ہے کہ موضوع کی تعبیر جے اور محمول کی تعبیر بے سے کیوں؟ ایسا کیوں نہیں کہ موضوع کی تعبیر مناطقہ نے بے سے اور محمول کی تعبیر جیسے ایسا کیوں نہیں کیا جو مناطقہ نے موضوع اور محمول کی تعبیر جے بے سے کی؟ یہ ہے اصل سوال۔ تو آپ سن چکے کہ اس سوال کا جواب کئی جواب دیا گیا ہے، مگر جتنے بھی جواب دیے گئے ہیں موضوع کو جے کو موضوع کی جگہ اور بے کو محمول کی جگہ رکھے جانے کے سلسلے میں جس قدر بھی جواب دیے گئے ہیں، جتنے بھی جواب آئے ہیں، ان تمام جوابوں میں سب سے عمدہ اور خوبصورت جواب وہ ہے جو ملا محب اللہ بہاری نے دی ہے، اور اس سوال کا جواب جو انہوں نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے، درست بات یہ ہے کہ موضوع کی جگہ جے کو اس لیے مناطقہ رکھتے ہیں کہ جیم کا عدد 3 ہے، ابجد جیم کا عدد 3 ہے اور با کا عدد 2 ہے۔ ابجد حوض، تو جیم کا عدد 3 اور با کا عدد 2، چونکہ جانب موضوع 3 چیزیں ہیں اور جانب محمول 2 چیزیں ہیں، جب ایسا ہے تو موضوع کے جگہ جے ہی رکھے جانے کے قابل ہے اور محمول کی جگہ بے رکھے جانے کے قابل ہے، تو موضوع کی جگہ جے رکھ کر کے اشارہ کرنا ہے، بتانا ہے کہ موضوع کے سائڈ میں 3 چیزیں ہیں اور محمول کی جگہ بے جس کا عدد 2 ہے رکھ کر کے اشارہ کرنا ہے کہ جانب محمول میں 2 چیزیں ہیں۔ اب رہی بات یہ کہ جانب موضوع میں 3 چیزیں ہیں، کیا ہے؟ نمبر 1،
ذات موضوع. نمبر 2 وصف موضوع یا عنوانی موضوع، دونوں ایک ہی چیز ہے. نمبر 3 عقد وضع. تو جانبی موضوع میں یہ 3 چیزیں ابھی پھر پلٹ کر کے میں آؤں گا. ذات موضوع، وصف موضوع، عقد وضع. جانب محمول میں 2 چیزیں ہیں، وصف محمول اور عقد حمل. تو یہ بات تو آپ نے دیکھا کہ موضوع کے سائڈ میں 3 چیزیں، محمول کے سائڈ میں 2 چیزیں، اس لیے موضوع کی جگہ چ رکھا جس کا عدد 3 ہے، اور محمول کی جگہ ب رکھا جس کا عدد 2 ہے. اب یہ 3 چیزیں جس کا میں ذکر کیا، ذات موضوع، وصف موضوع یا عنوانی موضوع اور عقد وضع. ذات موضوع سے مراد افراد موضوع، ما صدق علیہ الموضوع اے مفہوم الموضوع و عنوان الموضوع، یہ ہے ذات موضوع. اور عنوان موضوع اور وصف موضوع، ذات موضوع کی جس کے ذریعے سے تعبیر کی جائے، ذات موضوع کی جس کے ذریعے سے تعبیر کی گئی وہ ہے وصف موضوع، عنوان موضوع. اور عقد وضع، ذات موضوع کا وصف موضوع سے اتصاف، یہ ہے عقد وضع. یہ 3 چیز آپ نے دیکھا. وصف محمول، محمول کا مفہوم، اسے وصف محمول کہیں گے. عقد حمل، ذات موضوع کا وصف محمول سے اتصاف، یہ ہے عقد حمل. میں ذات موضوع، وصف موضوع، عقد وضع کی تشریح کیا. اب اسے ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. ہمارا قول کل انسان حیوان، اس کا مفہوم کیا ہے، ترجمہ کیا ہے؟ ہر وہ فرد جس پر انسان صادق ہے اس پر حیوان صادق ہے. اصل ہر ایک انسان حیوان ہے، یہ ہے ترجمہ. اب نظر کیجیے، یہاں کل انسان حیوان میں حیوانیت، حیوان ہونے کا حکم کس پر لگ رہا؟ انسان کی طبیعت پر نہیں. انسان کے افراد زید، عمرو، بکر، یعنی زید، عمرو، بکر، یعنی ما صدق علیہ الانسان، اس پر حکم لگ رہا. تو اب دیکھیے یہ جو انسان ہے تو ایک تو اس کے افراد ہیں، اس کے مصادیق ہیں، ما صدق علیہ الانسان، اور وہ زید، عمرو، بکر ہے. تو یہاں زید، عمرو، بکر یہ ذات موضوع ہے، افراد موضوع ہے، مصداق موضوع ہے. تو یہ ذات موضوع ہے. اب یہ جو ذات موضوع زید، عمرو، بکر ہے، زید، عمرو، بکر، یہ جو ذات موضوع ہے، اس ذات کی تعبیر انسان سے کی گئی. تو اسے مفہوم موضوع، عنوانی موضوع کہیں گے.
تو دو چیز ہوئی، ایک زید امر بکر جو ذات موضوع، اور ذات موضوع کی جس سے تعبیر کی گئی اسے وصف موضوع عنوانی موضوع کہیں گے۔ تو دو چیز، ذات موضوع اور عنوانی موضوع۔ ذات موضوع الگ چیز ہے، عنوانی موضوع الگ چیز ہے۔ موضوع کا مفہوم، موضوع کی حقیقت، مثلا انسان کا مفہوم اور انسان کی حقیقت یہ ایک الگ چیز ہے، اور انسان کی ذات اور اس کے افراد یہ الگ چیز ہے۔ تو یہاں انسان کی ذات یعنی زید امر بکر وہ ذات موضوع ہے، وہ افراد موضوع ہے، اور انسان کا مفہوم اور اس کی حقیقت یہ عنوان موضوع ہے، یہ وصف موضوع ہے۔ تو دو چیز آپ نے دیکھ لیا، ذات موضوع یعنی زید امر بکر یہاں پر مثال کے طور پہ، اور وصف موضوع عنوان موضوع یعنی انسان کا مفہوم اور حقیقت یہ عنوان موضوع ہے، وصف موضوع۔ یہ دو چیز تو بالکل کلیئر ہے۔ اب ایک چیز اور ہے، عقد وضع۔ عقد وضع یعنی ذات موضوع کا وصف موضوع سے اتصاف۔ کیا اتصاف؟ جب آپ نے کل انسان حیوان کہا تو حیوانیت کا حکم زید کے افراد پر لگ رہا ہے، تو زید کے افراد جس پر آپ حیوانیت کا حکم لگا رہے ہیں، تو زید انسان کے افراد جس پر حیوانیت کا حکم لگا رہے ہیں، اور وہ زید امر بکر ہے، تو زید اور امر اور بکر کے لیے حیوانیت کی صفت تو آپ ثابت کر ہی رہے، مگر اسی زید امر اور بکر کے لیے صفت انسانیت بھی صادق ہے۔ تو یہ زید امر بکر کا وصف موضوع سے اتصاف عقد وضع ہے۔ اگر کھلے لفظ میں کہیں تو کلو انسان حیوان میں حکم تو زید امر بکر افراد انسان پر، مگر اس حکم لگاتے وقت افراد انسان ذات موضوع کے لیے دو صفت ثابت ہو رہی ہے۔ کتنی صفت؟ دو، ایک وصف موضوع، اسی ذات موضوع کا وصف موضوع سے اتصاف، یہی عقد وضع ہے۔ یعنی زید امر بکر کے لیے صرف ایک صفت حیوانیت ثابت نہیں مانی جا رہی، بلکہ اس صفت سے پہلے اس کے لیے صفت انسانیت بھی مانی جا رہی ہے۔ تو گویا کہ یہ اس طرح کی بات ہو گئی، کل انسان حیوان، حکم چونکہ زید امر بکر پر ہے، تو زید امر بکر انسان حیوان ہے، تو زید و امر بکر و بکر نیل انسان و حیوان۔ تو دیکھیے الانسان یہ پہلی صفت، اور حیوان محمول ہے، محمول بھی صفت ہی ہوتی، تو زید امر بکر کے لیے یہ دونوں صفتیں ثابت مانی جا رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ افراد موضوع ذات موضوع سے بھی متصف، اور افراد موضوع ذات موضوع وصف موضوع سے بھی متصف، اور ذات موضوع وصف محمول سے بھی متصف۔ ذات موضوع کا وصف موضوع سے اتصاف یہ عقد وضع ہے، اور ذات موضوع کا وصف محمول سے اتصاف یہ عقد عمل ہے۔ تو میں تشریح کر رہا تھا ذات موضوع، وصف موضوع، عقد وضع کی، اور یہ تشریح کی مجھے ضرورت یوں پڑی تھی کہ جانب موضوع میں جے اور جانب محمول میں بے کے رکھے جانے کی وجہ کیا ہے؟ تو بقول ملا محب اللہ بہاری کے، چونکہ جانب موضوع میں تین چیزیں ہوتی ہے، ذات موضوع، وصف موضوع، عقد وضع۔ عقد وضع یہ تین چیز ہوتی، اور تینوں کی میں تشریح کر دیا، تو یہ بات ثابت ہوئی کہ جانب موضوع میں یہ تین چیزیں ہوا کرتی ہے۔ اسی وجہ سے جانب موضوع میں مناطقہ نے جے کو رکھا، اور جانب محمول میں دو چیزیں ہوتی، اسی وجہ سے جانب محمول میں مناطقہ نے بے کو رکھا، اور محمول کی تعبیر بے سے اور موضوع کی تعبیر جیسے کر کے مناطقہ نے مثلاً یہ کہا کلو جے بے۔
یہ کلیئر ہو گئی کہ موضوع کی جگہ میں چہ اور محمول کی جگہ میں بے کو مناطقہ کیوں رکھتے ہیں۔ اب چونکہ اس پر شاعر نے گفتگو نہیں کی تھی، میں چند منٹ کی اس پر گفتگو کر دیا۔ اصل بات یہاں پر یہ ہے جس پر شاعر گفتگو کر رہے ہیں کہ ایسا مناطقہ کیوں کرتے ہیں، منطقیوں کی یہ عادت کیوں بنی ہے، انہوں نے اس طریقے کو کیوں اپنایا ہے کہ موضوع کی تعبیر چہ اور محمول کی تعبیر ویسے کیا کرتے ہیں، یہ ان کی عادت کیوں کر بنی ہے۔ اس سوال کا جواب شاعر دے رہے ہیں، جس کی طرف میں اشارہ کر چکا۔ اختصار کے پیش نظر اور انحصار کے وہم کو دور کرنے کے مقصد سے مناطقہ ایسا کیا کرتے ہیں۔ دیکھیے، فَاعْلَمْ أَنَّ عَادَةَ الْقَوْمِ قَدْ جَرَتْ، جان لیجیے کہ مناطقہ کی عادت بنی ہوئی ہے، عادت بن گئی ہے موضوع کی جیسے اور محمول کی ویسے تعبیر کرنے پر، یہاں تک کہ جب مناطقہ کلو جیب کہیں تو گویا کہ انہوں نے کہہ دیا کل موضوع محمول۔ وَإِنَّمَا فَعَلُوا ذَلِكَ لِفَائِدَتَيْنِ، مناطقہ نے ایسا دو فائدے کے لیے کیا ہے۔ تو فائدہ کیا ہے؟ ایک تو اختصار، کیونکہ اختصار کے لیے کیونکہ ہمارا قول کلو جیب مختصر ہے، ہمارے قول کلو انسان حیوان سے مثال کے طور پر، اور یہ بات بالکل ظاہر ہے۔ دو فائدہ کے پیش نظر مناطقہ موضوع کی تعبیر چہ اور محمول کی تعبیر ویسے کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا قول کلو جیب ہے، یقیناً کلو موضوع محمول سے بھی مختصر ہے، کلو انسان حیوان سے بھی مختصر ہے، اس طرح کا کوئی اور مادہ ہے اس سے بھی مختصر ہے۔ وخیر الکلام ما قل و دل، اور بہترین کلام وہ ہوتا جو شارٹ ہو اور اپنے معنی کو بتائے۔ تو اختصار کے پیش نظر مناطقہ کیا کیے؟ اختصار کے پیش نظر موضوع اور محمول کی تعبیر کیے، کس سے؟ جے اور بے سے۔ دوسرا فائدہ انحصار کے وہم کو دور کرنا ہے، یعنی انحصار کے وہم کو دور کرنے کے لیے مناطقہ نے موجبہ کلیہ کی تعبیر کلو جیب سے کی، بجائے کلو موضوع محمول، بجائے کلو انسان حیوان کے۔ دوسرا فائدہ انحصار کے وہم کو دور کرنا ہے، کیونکہ مناطقہ موجبہ کلیہ کے لیے ہمارے مثال کے طور پہ ہمارے قول کلو انسان حیوان کو رکھ دیتے کلو جیب کی جگہ، اور کلو انسان حیوان پر موجبہ کلیہ کے احکام جاری کرتے تھے، تو وہم ہو سکتا تھا کہ یہ جو احکام ہیں خاص اسی مادہ کلو انسان حیوان میں ہے، یہ وہم ہو سکتا تھا، اور کہ اسی مادے میں ہے، دوسرے موجبات کلیات میں نہیں ہے۔ تو اس وہم کو دور کرنے کے لیے مناطقہ نے کیا کیا؟ تصوروا مفہوم القضیہ، قضیہ کے مفہوم کا تصور کیا، کہ قضیہ کا کیا مفہوم ہے۔ مثلاً قضیہ اگر موجبہ کلیہ ہے تو اس کا مفہوم ہے محمول کا ثبوت
موضوع کے ہر ایک فرد کے لیے، موجبہ جزئیہ ہے تو اس کا مفہوم ہے محمول کا ثبوت موضوع کے بعض فرد کے لیے، سالبہ کلیہ ہے تو اس کا مفہوم ہے محمول کا سلب موضوع کے ہر ایک فرد سے، سالبہ جزئیہ ہے تو اس کا مفہوم ہے محمول کا سلب موضوع کے بعض فرد سے۔ تو انہوں نے قضیہ کے مفہوم کا تصور کیا اور وجردوہا من المواد، اور مادوں سے قضیہ کو خالی کیا اور اس کے طرفین کی تعبیر جے اور بے سے کر دی، اس بات پر خبردار کرنے کے لیے، متنبہ کرنے کے لیے کہ وہ احکام جو اس پر جاری ہیں تمام جزئیات کو شامل ہیں، وہ محدود نہیں ہیں بعض پر کہ بعض کو وہ شامل نہ ہوں۔ جس طریقے سے کہ تصورات کی قسم میں مناطقہ نے کلیات خمس یعنی نوع، جنس، فصل، خاصہ، عرض عام کے مفہومات کا تصور کیا اور مفہومات کو لیا بغیر کسی خاص مادے کی طرف اشارہ کیے ہوئے، وبحثوا عن احوالها، اور ان کے احوال سے، کلیات خمس کے احوال سے ایسی بحث مناطقہ نے کی کہ اشیاء کی تمام طبیعتوں کو شامل ہے، ولہذا صارت مباحث ھذا الفن قوانین کلیہ، اسی وجہ سے اس فن کے مباحث قوانین کلیہ ہیں، کلیہ ہو گئے اس وجہ سے، یعنی کلیات کے مباحث اور قضایا کے مباحث قوانین ہیں، کلیات کے مباحث بھی قوانین ہیں اور قضایا کے مباحث بھی قوانین ہیں، قوانین کلیہ ہیں جو تمام جزئیات پر منطبق ہیں۔ فَإِذَا قُلْنَا، بات ختم ہو گئی۔ فَإِذَا قُلْنَا كُلُّ جَابَ، فَهُنَاكَ أَمْرَانِ أَحَدُهُمَا مَفْهُومُ جَاءَ وَحَقِيقَتُهُ، وَالْآخَرُ مَا صَدَقَ عَلَيْهِ جَاءَ مِنَ الْأَفْرَادِ، فَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّ مَفْهُومَ جَاءَ هُوَ مَفْهُومُ بَاءَ، وَإِلَّا لَكَانَ جَاءَ وَبَاءَ لَفْظَيْنِ مُتَرَادِفَيْنِ، فَلَا يَكُونُ الْحَمْلُ فِي الْمَعْنَى بَلْ فِي اللَّفْظِ، بل معناه أن كل ما صدق عليه جاء من الأفراد فهو باء۔ تو جب ہم کلو جیبے کہتے ہیں، جب ہم کلو جیبے کہیں تو یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک تو جے کا مفہوم اور حقیقت، اور دوسرے ما صدق علیہ جے یعنی جے کے افراد۔ تو دو چیزیں ہیں، جب ہم جے بے کہیں تو یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک جے کا مفہوم و حقیقت اور دوسرے جے کا مصداق۔ یہاں کلو جے بے میں آپ کو سمجھنے میں اگر دقت ہوتی تو اپنے ذہن میں جے کی جگہ انسان اور با کی جگہ حیوان کو رکھ کر کے سمجھیں کہ یہاں پر دو باتیں ہیں، دو چیزیں ہیں، ایک جے کا مفہوم و حقیقت یعنی ایک انسان کا مفہوم اور حقیقت، اور دوسرے ما صدق علیہ الانسان، انسان کے افراد یعنی زید اور عمرو اور بکر وغیرہ۔ تو یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک جے کا مفہوم و حقیقت، دوسرے ما صدق علیہ جے یعنی افراد۔ فلیس معناہ ان مفہوم جے ہوا مفہوم بے، تو جب ہم جے بے کہتے ہیں تو جانب جے میں ایک تو جے کا مفہوم و حقیقت ہے، دوسرے جے کا مصداق ہے۔ تو جب ہم ایسا بولتے ہیں تو اس وقت اس کا معنی یہ نہیں ہوتا، جے سے مراد اس وقت جے کا مفہوم نہیں ہوتا، یہاں تک کہ ہمارے قول کلو جے بے کا معنی یہ ہو کہ ہر مفہوم جے مفہوم بے ہے، ایسا نہیں ہے۔ کہتے ہیں فلیس معنی ہو، تو جے بے کا معنی یہ نہیں ہے کہ جے کا مفہوم بے کا مفہوم ہے،
یہ معنی یہاں پر مراد نہیں ہے، یہ معنی مراد نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جانب جے میں مفہوم بھی ہے، افراد بھی ہے، یعنی جے کے مصداق بھی ہے، مگر جے سے مراد جے کا مفہوم نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ جے سے مراد اگر جے کا مفہوم لیں اور بے سے مراد بے کا مفہوم ہے ہی، تو ایسی صورت میں جے اور بے یہ دو مترادف لفظ ہو جائیں گے، اور جب دو مترادف لفظ ہوں گے تو مانن حمل درست نہیں ہوگا، مانن حمل درست نہیں ہوگا، کیونکہ حمل کے لیے تو موضوع اور مفعول کے موضوع اور محمول کے مفہوم میں تغایر ضروری ہے، تغایر ضروری ہے۔ اس کو شارح کہتے ہیں اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جے کا مفہوم بے کا مفہوم ہے، ورنہ کیونکہ اگر ایسا ہو تو جے اور بے دو مترادف لفظ ہو جائیں گے، فلا یکون الحمل فی المعنی، تو حمل معنی میں نہیں ہوگا بلکہ لفظ میں ہوگا، اس لیے جے سے مراد اس کا مفہوم نہیں لیا جا سکتا، ورنہ حمل درست نہیں ہوگا۔ بلکہ ہمارے قول جے بے کا معنی یہ ہے، کلو جے بے کا معنی یہ ہے کہ ہر وہ فرد جس پر جے صادق ہے، معنی یہ ہے کہ کل ما صدق علیہ جے، جے ہر وہ فرد جس پر جے صادق ہے، فہو بے، وہ بے ہے۔ تو کلو جے بے کا معنی کیا ہوا؟ کلو انسان حیوان کا کیا معنی ہوا؟ کلو انسان حیوان کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہر مفہوم انسان مفہوم حیوان ہے، یہ معنی نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کا معنی ہے کہ ہر وہ فرد جس پر انسان صادق ہے وہ حیوان ہے، اس کے لیے مفہوم حیوان ثابت ہے، یہ اس کا معنی ہے۔ اس کا معنی وہ نہیں ہے کہ ہر مفہوم انسان مفہوم حیوان ہے۔ فَإِن قُلْتَ كَمَا أَنَّ لَجَا اعتبارین كَذَلِكَ لَبَا اعتباران مفہوم و حقیقت وما صدق علیہ من الافراد فلما لا يجوز ان يكون المحمول ما صدق علیہ با من الافراد لا مفہوم ہو۔ اب ایک اعتراض، آپ نے کہا کہ ہمارے قول جے بے میں جے سے مراد ما صدق علیہ جے، یعنی جے کے افراد ہیں، اور بے سے مراد بے کا مفہوم ہے، آپ نے ایسا کہا۔ اس پر اعتراض یہ ہے کہ جس طریقے سے جے کا ایک مفہوم ہے، جس طریقے سے جے کا ایک مفہوم ہے اور جے کا مصداق ہے، اسی طریقے سے تو بے کا بھی ایک مفہوم ہے اور بے کا بھی ایک مصداق ہے۔ تو جس طریقے سے آپ نے جے سے مراد جے کا مفہوم نہیں لیا بلکہ جے سے مراد ما صدق علیہ جے لیا، تو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ بے سے بھی مراد ما صدق علیہ بے ہو، بے کا مفہوم نہ ہو؟ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ بے سے بھی بے کا مصداق اور بے کے افراد کیوں نہیں مراد لیے جا سکتے؟ یہ ہے اعتراض۔ کہتے ہیں اگر آپ اعتراض کرو کہ جس طریقے سے جے کے لیے دو اعتبار ہیں، مفہوم اور ما صدق علیہ جے، اسی طریقے سے بے کے لیے بھی دو اعتبار ہے، نمبر ایک مفہوم و حقیقت، نمبر دو ما صدق علیہ بے یعنی افراد، تو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ محمول سے مراد بھی ما صدق علیہ بے یعنی افراد ہو، مفہوم نہ ہو؟ جیسا کہ موضوع ایسا ہی ہے کہ موضوع سے مراد ما صدق علیہ موضوع ہے، موضوع کا مفہوم نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے محمول سے بھی مراد ما صدق علیہ محمول ہو، مفہوم محمول نہ ہو۔ یہ ہے اعتراض۔ شارح کہتے ہیں اگر آپ ایسا اعتراض کرو تو اس کے جواب میں ہم کہیں گے ما صدق علیہ الموضوع ہوا بعینہ ما صدق علیہ المحمول۔ کز ہمارے قول کلو جے بے میں ہے، ہمارے قول کلو جے بے میں جو موضوع کے افراد ہیں بعینہ وہ محمول کے افراد ہیں،
جو موضوع کے افراد ہیں وہی محمول کے افراد ہیں۔ بات سمجھ رہے؟ تو اگر محمول سے بھی مراد ما صدق علیہ المحمول ہو، بے سے بھی مراد ما صدق علیہ بے ہو، جیسے کہ جے سے مراد ما صدق علیہ جے ہے اور ما صدق علیہ جے بعینہ ما صدق علیہ بے ہے قضیہ کے اندر، تو پھر کیا ہوگا؟ ہم کہیں گے ما صدق علیہ الموضوع بعینہ ما صدق علیہ المحمول ہے۔ تو اگر محمول سے بھی مراد ما صدق علیہ بے ہو، پھر تو محمول کا ثبوت موضوع کے لیے ضروری ہو جائے گا۔ کیونکہ شے کا ثبوت خود اپنے لیے ضروری ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں سارے قضایا ضروریہ میں منحصر ہو جائیں گے اور قضیہ کا ضروریہ میں منحصر ہونا باطل ہے۔ تو محمول سے ما صدق علیہ المحمول، بے سے ما صدق علیہ بے مراد لیا جانا باطل، کیونکہ مراد لیے جانے کی صورت میں قضیہ کا ضروریہ میں منحصر ہونا لازم آتا ہے اور یہ باطل۔ تو محمول یعنی بے سے ما صدق علیہ المحمول، ما صدق علیہ بے مراد لیا جانا باطل کہتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں سارے قضایا ضروریہ میں منحصر ہو جائیں گے اور ممکنہ خاصہ تو بالکل صادق نہیں آئے گا۔ تو بات صاف ہوئی کہ جیسے تو مراد ما صدق علیہ جے ہے، مگر بے سے مراد مفہوم بے ہے۔ بے سے مراد ما صدق علیہ بے نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ بے سے مراد ما صدق علیہ بے اگر ہو تو قضیہ کا ضروریہ میں منحصر ہونا لازم آئے گا، حالانکہ یہ باطل ہے، کیونکہ قضیہ جیسے ضروریہ ہوتا ایسے ممکنہ خاصہ بھی ہوتا، ممکنہ عامہ بھی ہوتا، ممکنہ عامہ بھی ہوتا، عرفیہ بھی ہوتا، مطلقہ بھی ہوتا، مطلقہ بھی ہوا کرتا ہے۔ تو قضیہ کا ضروریہ میں منحصر ہونا باطل، اس لیے محمول سے ما صدق علیہ بے، ما صدق علیہ المحمول، بے سے ما صدق علیہ بے مراد لیا جانا باطل۔ تو یہ بات ثابت ہوئی کہ جے سے مراد ما صدق علیہ جے ہے اور بے سے مراد مفہوم بے ہے۔ فقط ظاہر ہے ان معنی القضیہ، تو یہ بات واضح ہو گئی کہ قضیہ کا معنی یہ ہے کہ کل ما صدق علیہ مفہوم جے، ہر وہ فرد جس پر مفہوم جے صادق ہے وہ مفہوم بے ہے، ہر وہ فرد جس پر جے کا مفہوم صادق ہے وہ مفہوم بے ہے۔ یہ معنی ہے ہمارے قول کلو جے بے کا۔ ہمارے قول کلو جے بے کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہر وہ فرد جس پر جے صادق ہے اس پر بے صادق ہے، بے سے مراد مصداق نہیں ہے۔ تو یہ بات واضح ہوئی کہ قضیہ کا معنی یہ ہے کل ما صدق علیہ جے من الافراد فہو مفہوم بے لا ما صدق علیہ بے۔ لا یقال اذا قلنا کل جے بے اما ان یکون مفہوم جے عین مفہوم بے او غیرہ، فإن كان عینہ یلزم ما ذکرتم من ان الحمل لا يكون مفيد، وإن كان غيره امتنع أن يقال أحدهما هو الآخر لاستحالة أن يكون الشيء نفس ما ليس هو، لأنه يجاب بأن قولكم الحمل محال يشتمل على الحمل فيكون إبطالا للشيء بنفسه وإنه محال۔ یہاں ایک اعتراض کہتے ہیں وہ اعتراض نہ کیا جائے، لا یقال یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ جب ہم کلو جے بے کہیں، جب ہم کلو جے بے کہیں گے تو اب جے کا مفہوم بے کے مفہوم کے یا تو عین ہوگا یا غیر ہوگا۔ کیا جب ہم کلو جے بے کہیں تو کلو جے بے کہیں، یہ بات واضح ہوئی کہ جے سے مراد ما صدق علیہ جے اور بے سے مراد مفہوم بے ہے، مفہوم بے ہے، مصداق بے نہیں ہے۔ تو اعتراض یہ ہے کہ اب ہمارے اس قول میں
जय का मफहूम बा के मफहूम के ऐन होगा या गैर होगा। बहरहाल जय का एक मफहूम ठीक है, जैसे मुराद मिस्दाक है हमने माना, मगर यहाँ जय का मफहूम बा के मफहूम का या तो ऐन होगा या गैर होगा। अगर ऐन हो तो ऐसी सूरत में लाजिम आएगा, क्या लाजिम आएगा कि हमल मुहाल हो। क्यों? हमल के लिए मुगायरत चाहिए, और जब जय का मफहूम बा के मफहूम का ऐन है तो मुगायरत नहीं रही, हमल दुरुस्त नहीं होगा। तो मोतरिस कहता है कि बहरहाल जैसे आपने मुराद मासदा का ले जय लिया, बासे मुराद मफहूम लिया, मगर जय का मफहूम तो है, तो हमारे कौल कुल्लु जय में जय का मफहूम बा के मफहूम का या तो ऐन होगा या गैर होगा। अगर ऐन होगा तो हमल दुरुस्त नहीं होगा, हमल दुरुस्त नहीं होगा। क्यों दुरुस्त नहीं होगा हमल? क्योंकि यहाँ अहदहुमा वल आखर का हुक्म है, अहदहुमा वल आखर का हुक्म है, और मुहाल है कि एक चीज़ जो हो रही है वो हो जाए, ये मुहाल है। समझ रहे हैं? तो अगर जय का मफहूम बा के मफहूम का ऐन होगा तो बा का हमल जय के ऊपर मुहाल होगा, ऐसा मोतरिस कहता है। मोतरिस का एतराज़ इस बात पर है कि आपने कहा था कि जैसे मुराद मासदक अलैहि जय है और वैसे मुराद मफहूम है। तो मोतरिस कहता है ठीक है, आप मुराद जैसे मासदक अलैहि जय लीजिए, मगर जय का मफहूम है कि नहीं? जय का मफहूम है, तो बताइए इस कज़िये में जय का मफहूम बाकी मफहूम का ऐन है या गैर है? अगर ऐन हो तो फिर बा का जय पर हमल मुहाल होगा। ये है एतराज़। इस एतराज़ का एक इल्ज़ामी जवाब दिया जाता है कि अगर एक इल्ज़ामी जवाब कि आपका ये कहना कि जय का मफहूम बा के मफहूम का ऐन हो तो हमल मुहाल होगा, आपके इस कौल में अलहम्दुल मुहाल में मुहाल का हमल पर है। तो अगर हमल मुहाल होता तो मुहाल का हमल पर दुरुस्त नहीं होता, हमल पर दुरुस्त नहीं होता, और ये दुरुस्त है तो आपका ये कौल खुद आपके कौल को बातिल कर रहा है, आपका कौल आपके कौल को ही बातिल कर रहा है। तो इससे मालूम हुआ कि हमल मुहाल नहीं है। ये एक इल्ज़ामी जवाब है जिसको शायर ज़िक्र कर रहे हैं, मगर शायर को ये जवाब पसंद नहीं है, तो इसका एक दूसरा जवाब देते हैं कि भाई मोतरिस ऐसा नहीं बोले। मोतरिस के लिए ये बोलना ज़रूरी नहीं है कि हमल मुहाल है। मोतरिस ईजाब के बजाय सर्व से ताबीर कर सकता है, और वो ये कह सकता कि जय के मफहूम बाकी मफहूम का ऐन होगा, तो ऐसी सूरत में हमल सही नहीं होगा, हमल मुफीद नहीं होगा। ये इस तरीके से ताबीर कर सकता है, और बोलेंगे ये ताबीर भी दुरुस्त नहीं है। जब इस तरीके से हमल मुहाल है, ये ताबीर गलत है, तो ये ताबीर भी गलत है। जब मूजबा काज़िब है तो साहिबा भी काज़िब रहेगा। तो जवाब ये है कि मूजबा का काज़िब होना सालिबा के काज़िब होने को मुस्तलजिम नहीं है, क्योंकि सर्ब तो सिर्फ वजूद मौजू को चाहता है। सर्ब में मौजू का वजूद ज़रूरी नहीं, बरखिलाफ ईजाब के कि ईजाब में मौजू का वजूद ज़रूरी है। देखिए शायर क्या कहते हैं। लायुकाल एतराज़ ना किया जाए कि जब हम कुल्लो जैबा कहते हैं, जब हम कुल्लो जैबा कहें तो या तो जय का मफहूम बाकी मफहूम का ऐन होगा या गैर होगा। अगर ऐन होगा तो ऐसी सूरत में मोतरिस कहता लाजिम आएगा वो जो आपने पहले ज़िक्र किया कि हमल मुफीद नहीं होगा। और अगर गैर होगा तो ऐसी सूरत में अहदहुमा वल आखर कहा जाना सही नहीं है जो जैबा में है, क्योंकि मुहाल है कि शय उस चीज़ की ऐन हो जाए जो वो नहीं है।
لا یقال، یہ اعتراض نہ کیا جائے، اس لیے کہ اس کا جواب دیا جاتا ہے کہ آپ کا قول الحمل محال، حمل محال ہے، یہ خود حمل پر مشتمل ہے کہ محال کا حمل عمل پر ہے، تو یہ تو ابطال الشیء بنفس ہی ہے اور یہ محال ہے۔ شارح کہتے ہیں کہ سائل پلٹ کر ایسا بول سکتا ہے کہ ہم ایجاب کا دعویٰ نہیں کرتے، ہم ایسا نہیں بولتے کہ حمل محال ہے، بلکہ ہمارا دعویٰ اس طریقے سے ہے کہ حمل مفید نہیں ہے، ہمارا دعویٰ اس طریقے سے ہے کہ حمل ممکن نہیں ہے، اور سالبہ کا صادقانہ تمام موجبات کے کذب کے منافی نہیں ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ تمام مواجب کاذب ہوں مگر سالبہ صادق ہو۔ فالحق فی الجواب، تو معترض کے اس اعتراض کے جواب میں درست بات یہ ہے کہ ہم اختیار کرتے ہیں۔ انہوں نے دو شک قائم کیا تھا۔ ہمارے قول جے بے میں بتائیے جے کا مفہوم با کے مفہوم کا عین ہے یا غیر ہے؟ ہم دوسرے شک کو تسلیم کرتے ہیں کہ جے کا مفہوم با کے مفہوم کا غیر ہے، اور اس پر جو انہوں نے کہا تھا پھر حمل محال ہوگا، سمجھ رہے؟ تو اس بات کو تسلیم نہیں کرتے ہیں کہ اس وقت جب جے کا مفہوم با کے مفہوم کا غیر ہو تو حمل محال ہوگا، اس بات کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ ایسا اس وقت ہوتا جب کہ جیسے مراد مفہوم ہوتا، یعنی جیسے مراد مفہوم ہوتا تب حمل محال ہوتا، کیونکہ اس وقت معنی یہ ہوتا کہ مفہوم جے مفہوم بے ہے، مفہوم جے مفہوم بے ہے۔ اگر ایسا ہوتا جیسے مراد مفہوم ہوتا تب تو یہ معنی ہوتا، مگر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ جیسے مراد مفہوم جے نہیں ہے بلکہ جیسے مراد مصداق جے ہے، ما صدق علیہ جے ہے، تو اب معنی یہ ہوا کہ جس فرد پر جے کا مفہوم صادق ہے اس پر بے کا مفہوم صادق ہے، یعنی اس کے لیے مفہوم بے ثابت ہے، اس کے لیے مفہوم بے ثابت ہے، اس کے اوپر مفہوم بے صادق ہے، اور ایسی صورت میں پھر بے کا جے پر حمل محال نہیں۔ کیوں وہ اس وقت لازم آتا جب کہ بے کا حکم مفہوم جے پر ہوتا، اور بے کا حکم مفہوم جے پر نہیں ہے، ذات جے پر ہے۔ ہاں زیادہ سے زیادہ یہ لازم آئے گا کہ ایک ذات پر متغیر مفہوم صادق ہے، یہ لازم آئے گا، ذات واحدہ پر متغیر مفاہیم کا صادق ہونا لازم آئے گا، یہ آئے گا، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ایک ذات پر متغیر مفہوم صادق آ سکتے ہیں، مثلا ایک شخص پر حافظ بھی صادق آتا، قاری بھی صادق آتا، عالم بھی صادق آتا، یہ مفہوم حالانکہ آپس میں متغیر ہیں، تو ایک ذات پر متغیر مفہوم کے صدق میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ شارح سے سنیے کیا کہتے ہیں۔ حق جواب میں یہ ہے کہ ہم دوسرے شک کو اختیار کرتے ہیں کہ بے کا مفہوم جے کے مفہوم کا غیر ہے، مگر معترض کا ایسا کہنا کہ ایسی صورت میں بے کا جے پر بالمواتات حمل محال ہوگا، ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ انما یکون حملہ علیہ محال، اس کا حمل اس پر محال ہوتا۔ بے کا مفہوم جے کے مفہوم کا غیر ہے، بے کا جے پر حمل محال ہوتا۔ کب محال ہوتا؟ اگر مراد اس سے یہ ہوتا کہ جے عین بے ہے، مگر ایسا نہیں ہے، اس وجہ سے جو واضح ہو چکا کہ یہاں پر مراد یہ نہیں ہے کہ مفہوم جے عین مفہوم بے ہے، بلکہ یہ بات واضح ہو چکی کہ مراد کیا ہے، ما صدق علیہ جے پر بے صادق ہے۔ کل جے بے سے مراد کیا ہے؟ ہر وہ فرد جس پر جے صادق ہے اس پر بے صادق ہے، یعنی بے کا مفہوم صادق ہے، یہ مراد ہے۔ تو اب ایسی صورت میں لازم آئے گا امور متغیرہ بحسب المفہوم کا صدق ایک ذات پر، یہ لازم آئے گا۔ وَيَجُوزُ صِدْقُ الْأُمُورِ الْمُتَغَيِّرَةِ، اور امور متغیرہ بحسب المفہوم کا ایک ذات پر صدق جائز ہے، جیسے کہ
ایک ذات پہ حافظ، قاری، عالم کا صدق جائز ہے، صدق جائز ہے۔ تو ایسے ہی یہاں پر حکم لگ رہا ہے، مثلاً کل انسان حیوان میں جو حکم لگ رہا وہ انسان کے مفہوم پر نہیں لگ رہا، انسان کی ذات پر لگ رہا ہے، اور وہ ہے زید، عمرو اور بکر، اور انسان کا مفہوم اور حیوان کا مفہوم غیر غیر ہے۔ تو ایسی صورت میں ایک ذات مثلاً زید پر، زید عمرو بکر پر کیا صادق آنا لازم آئے گا؟ مفہوم انسان کا اور مفہوم حیوان کا جو آپس میں غیر غیر ہیں، تو ایک ذات پر متغیر مفہوم کا صادق آنا لازم آئے گا، اور ذات واحدہ پر متغیر مفہوم کے صادق آنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو یہ بات واضح ہوئی کہ ہمارے قول کلو جیب کا معنی یہ ہے کل ما صدق علیہ جے، کل ما صدق علیہ جے فہو مفہوم بے، ہر وہ فرد جس پر جے صادق ہے اس کے لیے بے کا مفہوم ثابت ہے، یعنی جے سے مراد ما صدق علیہ جے اور بے سے مراد مفہوم ہے۔ تم درس اليوم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔